خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نامزد امیدوار پی پی 129 شورکوٹ پروفیسر محمد اقبال حصاری کی کانفرنس۔ مزید جانتے ہیں شورکوٹ عبدالرحمن کی اس رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی پاکستان نے یہ طے کیا ہے کہ پورے ملک کی ہر سیٹ کے اوپر ہم اپنے نمائندے نامزد کریں گے، تو اسی حوالے سے یہاں پی پی 129 کے لیے مجھے نامزد کیا گیا ہے۔ اور جماعت اسلامی کا بنیادی مقصد تو اقامت دین ہے، اور جماعت اسلامی ایک خدمت خلق کرنے والی جماعت ہے، اور اس کی الخدمت فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی این جی او ہے جو بلا امتیاز رنگ و نسل ملک کے اندر اور باہر خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اور اس وقت بھی فلسطین تک جو ہے وہ انہوں نے ان کی مدد کے لیے وہاں جو ہے وہ بھجوائی ہے، اپنی مدد بھجوائی ہے۔ تو جماعت اسلامی جو ہے وہ تمام مسلکوں سے بالا تر ہو کر اتحاد امت کی ایک جماعت ہے۔ تمام لوگ اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتے ہیں، اور جماعت اسلامی اس ملک کے اندر جو ہے وہ اسلام کا نظام قائم کرنا چاہتی ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ کرپشن کا خاتمہ چاہتی ہے۔ تو یہ وہ مشن ہے جس کے لیے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔ اور مجھے اب یہ ایم پی اے شپ کی ممبری کی اپنی ذات کے لیے کیا ضرورت تھی اس عمر کے اندر؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی وسائل اور عزت دی ہوئی ہے۔ تو ویسے بھی آج کل جو ممبران ہیں اور جو وزراء ہیں ان کو لوگ حقارت کی نظر سے اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کرپشن کا نظام پھیلایا ہے، ملک کو تباہ حال کیا ہے، ملک کو قرضوں کے چنگل میں جکڑ دیا ہے، اور یہ سودی نظام انہوں نے قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک 30,000 ارب کا مقروض ہو گیا ہے، اور ساری قوم کماتی ہے اور سود کی قسط میں ان کو دے دیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ مہنگائی ہے۔ یہ اللہ سے بغاوت اور سرکشی کا نظام ہے۔ جب تک ہم ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے ہم کبھی بھی خوشحالی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں غلامی کے اندر ہمیں جانا، اور زیادہ ڈکٹیشنیں دی جائیں گی، اور زیادہ غلامی میں جکڑا جائے گا۔ نوجوانوں کے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو آپ سر کیا؟ نوجوانوں کے لیے یہ آج کل نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے انتہائی اذیت کا شکار ہیں۔ جو ایجوکیشن لے لی ہے اور کوئی کاروبار نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ کوئی کاروبار کر سکیں، اور والدین کہتے ہیں کہ تم کچھ لے کر آؤ، مہنگائی ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ یہاں ہم آئی ٹی سینٹر جو ہے وہ قائم کریں، جس میں ان کو فری جو ہے وہ ٹریننگ ملے، آن لائن بزنس کی ٹریننگ ملے، ایمیزون کے وہ کر سکیں، ٹریننگ کر سکیں کس طرح بزنس کرنا ہے، اور اس طرح وہ ارننگ کے قابل ہو سکیں، بغیر انویسٹمنٹ کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں۔ تو یہی ایک چیز ہے۔ موقع دیا، آپ تحصیل کے جو بڑے بڑے یہاں دعوے پہلے کرتے رہے ہیں سیاستدان، تو آپ کیا کر کے دکھائیں گے ان سے؟ جتنے بھی سیاستدان یہاں آئے ہیں وہ انتہائی کرپٹ تھے، انتہائی کرپٹ تھے، اور دین بیدار بھی رہے، کرپٹ بھی رہے، اور انہوں نے کرپشن کی سرپرستی کی ہے، اور خود جو ہے وہ مافیا بنے رہے۔ انہوں نے قبضہ مافیا بن گئے، اور انہوں نے خود وہ بھتہ خور بن گئے، اور انہوں نے ہر موقع پر کمیشن کمایا اور اپنا مال بنایا، اس کے سوا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ہم انشاءاللہ ہم یہ آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک پیسہ بھی اپنی ذات کے اوپر ہم حرام سمجھیں گے۔ جو بھی فنڈز آئیں گے دیانتداری کے ساتھ اپنی جیب سے تو کچھ لگا سکتے ہیں، لیکن امانت جو قوم کی ہے اس میں سے ایک پیسہ بھی ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ سارے فنڈز یوٹیلائز ہوں گے، نہ کھائیں گے اور نہ کھانے دیں گے انشاءاللہ۔